اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا پھر ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسری جماعتیں فارسلنا فیہم رسولا بس بھیجا ہم نے ان کے اندر ایک رسول منہم انہی میں سے ان اعبدوا اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ اس نبی نے بھی آ کر یہی بات بتائی اور سمجھائی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون کیا پس تم بچتے نہیں ہو، شرک چھوڑو گے نہیں، شرک سے نہیں بچتے۔ وقال الملأ اور کہا جماعت نے من قومہ ان کی قوم سے الذین کفروا جو کافر تھے، اس نبی کی قوم میں سے بھی کافروں نے یہی بات کہی، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بلقاء الآخرۃ آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم اور ہم نے ان کو آسودگی دی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی جو قوم نوح نے کی تھی کہ یہ نبی تو بشر ہے، یأکل مما تأکلون منہ کھاتا ہے وہ چیزیں جو تم کھاتے ہو، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، یہ نبی کیسے ہو گیا؟ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور پیتا ہے ان چیزوں کو جو تم پیتے ہو، تو کھانے پینے والے انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو گیا؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے انسان کی، اگر تم نے بات مانی اپنے جیسے انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ بے شک تم البتہ اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ اَیَعِدُکُمْ کیا ڈراتا ہے تمہیں، انکم بے شک تم اذا متم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا اور ہو جاؤ گے تم مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انکم مخرجون بے شک تم نکالے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ہیہاتا ہیہاتا بعید ہے، دور ہے، بعید ہے، لما توعدون جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ مشرکین اپنے لوگوں کو یوں کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا مگر بس دنیا کی زندگی، نموت و نحیا اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں، ختم۔ وما نحن بمبعوثین اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مریں گے بس ختم، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہے، یہ ایک شخص ہے، مرد ہے۔ افترا علی اللہ کذبا اس نے افترا باندھا ہے اللہ پہ جھوٹ کا، وما نحن له بمؤمنین اور نہیں ہے ہم اس پر ایمان لانے والے۔ قال فرمایا نبی نے رب انصرنی اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون اس لیے کہ ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے عما قلیل تھوڑے سے وقت کے بعد، لَيُصْبِحُنَّ البتہ ضرور ہو جائیں گے نادمین پشیمان، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بس پکڑا ان کو
چیخنے، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء، بس کر دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک، فبعدا، بس دوری ہے، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ جی بس لکھیے، یہ سورہ مؤمنون کا درس نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان قصہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔ ربط، کل کے سبق میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل پڑھا تھا، ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا سلوک کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ ان کو دعوت دی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ یہ لوگ نہیں مانتے تو ان سے صف ہستی کو پاک کر دیجئے، ان کو مٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ نہ ماننے والے سارے کے سارے طوفان کی نظر ہو گئے۔ جو لوگ کشتی میں تھے بس وہ بچے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ فقط بغیر ایمان کے رشتے اور نسبتیں کام نہیں آتی۔ کوئی عورت کہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، نیک کام کروں نہ کروں، میرا خاوند کر رہے بس وہی کافی، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ خاوند وقت کا نبی ہے اور بیوی نبی کی ہے، لیکن گئی پھر بھی طوفان میں، عذاب میں ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اس لیے کہ ایمان نہیں لایا۔ تو ہر ایک کو خود عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور اپنا عمل بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اور بیٹا کہے بس میرا باپ ہے، وہ سارا کچھ کر رہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اتباع لازم ہے، بات کا ماننا ضروری ہے۔ تو جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے وہی بچے جو ایمان والے تھے، باقی سب غرق ہوئے۔ کتنے لوگ تھے؟ کل تاریخی اقوال آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے، تورات کا قول بھی ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، چند گنتی کے سعادت مند مسلمان ہوئے، بس چند لوگ تھے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، باقی سب نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب میں سب کو ڈبو کر غرق کر دیا۔ ان کی تباہی کے بعد فرمایا ثم انشأنا من بعدہم، پھر پیدا کی ہم نے قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کے بعد قرنن آخرین، دوسری جماعتیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد آئی، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے علاقے کے متعلق جغرافیہ دان یہ لکھتے ہیں، ایک طرف سعودی عرب ہے، ایک طرف عمان ہے، اور ایک طرف حضرموت، اور ایک طرف نجران۔ ان کے درمیان کا علاقہ جو قوم عاد کا تھا، یہ آج کل کے حساب سے بتا دوں، اس کے درمیان کا جو علاقہ یہ قوم عاد کا تھا۔ یہ اکثر ریت ہی رہتے اس علاقے میں، صحرا ہیں، آبادی بہت کم ہے، ریت بالکل یوں لگتے ہیں نا جیسے ریت یوں لگتی ہے دور سے دیکھیں جیسے آٹے کے ڈھیر ہوتے، بالکل سفید ریت جیسے آٹے کے ڈھیر لگے ہوتے، اس طرح پڑی۔ ایک دو پہاڑ اس طرح کے وہاں دیکھے، بالکل یوں لگا جیسے آٹا پڑا ہوتا، اور بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھ کے سمجھتا پتہ نہیں اس میں پاؤں بھی رکھ سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح وہاں رہتے، کیسے چلتے صحراؤں میں، ایک پاؤں بندہ آگے رکھتے 10 پاؤں پیچھے آ جاتا۔ آبادیاں کم تھی، تو فارسلنا فیہم رسولا، بس بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول، منہم ان میں سے، ان کی طرف اللہ نے جس رسول کو بھیجا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر یہی کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی فریاد رس، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا دستگیر نہ ہے، نہ ہوگا۔ افلا تتقون، کیا تم باز نہیں آتے؟ شرک نہیں چھوڑتے، کفر نہیں چھوڑتے، اللہ کی مخالفت سے باز نہیں آتے، نبیوں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے؟ افلا تتقون۔ وقال الملأ، کہا جماعت نے، من قومہ، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، الذین کفروا، جو کافر تھے، وکذبوا، اور انہوں نے جٹلایا، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو، کہ آخرت نہیں ہے، بس یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، ختم، کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، ارض اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر لگے گا، اعمال تولیں گے، انبیاء سفارش کریں گے، حساب کتاب ہوگا، نیک اعمال غالب آ گئے تو جنت میں، نیک اعمال مغلوب ہو گئے تو جہنم میں، کفر کیا تو جہنم میں۔ تو اہل ایمان کا نظریہ کیا ہے کہ آخرت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ زندگی دوبارہ دیں گے، یہ نہیں کہ بس یہیں پر زندہ اور مرا اور ختم، نہ، دوبارہ جو زندگی ملے گی وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی، پھر وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہیں گے، پھر خربوں سال گزر جائیں، نہ بیمار ہوں گے، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کمزوری آئے گی۔ ہاں جو جہنمی ہوں گے، دن بدن کمزوریاں، جلیں گے، اس میں ہمیشہ سزاؤں اور عذابوں میں رہیں گے، اور جو جنت میں ہوں گے ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے۔ یہ ہے ایمان والوں کا نظریہ کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اہل ایمان جنت کو بھی مانتے ہیں اور جہنم کو بھی مانتے ہیں، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جنت تو ہوگی، جہنم بھی ہوگی، لیکن ابھی نہیں۔ اس حوالے سے واصل بن عطا، جو مذہب معتزلہ کے بانی ہیں، یہ نظریہ انہوں نے اپنایا تھا، اور معتزلہ یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ معتزلہ جو ایک باطل طبقہ ہے، اہل زیغ اور گمراہ ترین لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت کے خلاف یہ طبقہ پیدا ہوا تھا۔ اپنے استاد سے اس نے بغاوت کی اور اس سے الگ ہوا، اس لیے اس کو معتزلہ کہا گیا، اعتزال مانا الگ ہو جانا۔ تو معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہوگی لیکن ابھی نہیں ہے۔ کب ہوگی؟ جب قیامت ہوگی تو پھر بنے گی، ابھی نہیں بنی ہوئی۔ تو یہ نظریہ اور عقیدہ باطل ہے۔ اللہ نے جنت اور جہنم کو پہلے سے ہی بنایا ہوا، جنت اور جہنم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ تو جنت تھی تو تب پیدا ہوئے نا، جنت میں تب ان کو بنایا اور جنت سے پھر دنیا میں بھیجا۔ جنت نہیں تھی تو کہاں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو عالم ارواح میں مناظرہ ہوا تھا، موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان، تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا نا، آپ وہی تو ہے نا کہ ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو آدم نے کہا کہ تقدیر کی باتوں پر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ تو جنت تھی تبھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تبھی یہ کہا کہ جا کر اب محنت کریں، اصل وطن تمہارا یہی ہے، یہاں پر واپس آنا ہے۔ تو جنت پہلے سے بنی ہوئی ہے، جہنم پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذابات، مختلف قسم کے مختلف لوگوں کو جو عذابات ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دکھائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، احادیث اس پر بھری پڑی ہیں، تو پھر کسی کو انکار کا کوئی حق نہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، عذاب آخرت میں ہوگا، حالانکہ حدیثیں بھری پڑی ہیں، احادیث موجود ہیں، قبر میں عذاب ہوتا ہے،
قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. انکار کرنے والے غلطی پر ہیں، انکار کرنے والے غلطی پر ہیں، اس لیے کہ ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف کسی کی اپنی عقل ہے. تو عقل میں بات آئے یا نہ آئے، جب اللہ کے نبی کہہ دیں تو اس بات کو اسی طرح ماننا پڑے گا، بلکہ اس کا ماننا ضروری اور لازمی ہوگا. نہیں مانے گا تو گمراہ ہوگا. اس لیے اچھی طرح بات سمجھیے. تو اب یہاں پر پہلی کل کے سبق میں توحید باری تعالیٰ کی عقلی دلائل پیش کیے، پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، انہوں نے بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دی. اور ابھی ہود علیہ السلام کا تذکرہ، انہوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے بھی لوگوں کو دعوت دی. تو قوم عاد یا قوم سمود، ان کا تذکرہ آج کے سبق میں. تو قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. ان دونوں اقوام کا تفصیلی تذکرہ آپ نے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں پڑھا. سورۃ الشعراء میں بھی ان کا تذکرہ آئے گا. تاہم ان آیات میں نہ تو کسی قوم کو نامزد کیا ہے اور نہ ان کی طرف مبعوث ہونے والے نبی کا نام ذکر کیے. نام پڑھا بھی آپ نے کسی قوم کا ان آیتوں میں؟ نہیں پڑھا نا، نہیں کسی نبی کا نام ذکر کیا. تو نفس مضمون بیان کیا جو گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق تھا، اور آج کے درس میں ایک مضمون بیان کیا قوم سمود کے متعلق ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، یہ قوم عاد کے متعلق ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں اس سے مراد قوم ہود ہے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں پر ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ قوم بھی حد سے بڑھ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیجا، اوپر سے خوفناک چیخ آئی، سب کو ختم کر دی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہ بچا، سب ختم. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور بھی کئی قومیں بھیجی. قرنن آخرین، قرن ایک زمانے کو کہا جاتا ہے. قرن کا اطلاق ایک صدی پر بھی ہوتا ہے، ایک صدی 100 سال، اس کو قرن کہا جاتا ہے. سین کو بھی قرن کہتے ہیں. تاہم اس سے عام طور پہ 40 سال بھی مراد لیے جاتے ہیں، 80 سال بھی مراد لیے جاتے ہیں، 120 سال بھی مراد لیے جاتے ہیں. دوبارہ ایک عمر یا ایک دور کے لیے قرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے اور قوموں کو اٹھایا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، اور پھر یعنی تابعین اور تبع تابعین والا جو قرون ثلاثہ جن کو کہتے ہیں، ابتدائی 3 صدیاں، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ بہترین زمانہ ہے، یہ ابتدائی زمانہ بہترین زمانہ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم آئی. فرمایا فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا. وہ نبی ان کے پاس آیا، وہ رسول ان کے پاس آیا، اس نے آ کر ان کو دعوت دی. یا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے فرد تھے، پیغام پہنچایا، توحید سنائی، لیکن ان کی قوموں نے ان کی دعوت کو رد کر دی، سخت بدسلوکی کی نبیوں کے ساتھ، تکلیفیں پہنچائیں. قوم نوح کے بعد قوم عاد ہو جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یا قوم صالح جو قوم سمود، یہی بڑے سر اقتدار آئی ہیں. اگرچہ دونوں قوموں کے زمانے مختلف ہیں، لیکن دونوں قومیں ایک جیسے حالات سے گزری اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ تقریباً ایک جیسا سلوک کیا. یہ دونوں قومیں بڑی متمدن قومیں تھیں، جسمانی طور پہ بڑے دیو ہیکل لوگ تھے. دیکھیں جن ہے، جن یوں لگتا تھا، آمنا تو نہیں ہے یہاں پہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ جن کا نام سن کے بعد لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے. تو مالی لحاظ سے بھی بڑی مضبوط قومیں تھیں، یہ بہت مالدار، بڑے پیسے والے لوگ. یہ اسودہ حال تھے، اسودہ حال، اسودہ حال، متمدن قومیں، مضبوط قومیں. اس لیے انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی.
فرمایا ہم نے اس قوم کی طرف جو نبی بھیجا اس نے قوم سے آ کر کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم والوں نے کیا کہا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جو آخرت کو جٹانے والے بھی تھے، جواب کیا دیا؟ ایک تو کفر کے ارتکاب بھی، توحید کے انکار بھی، آخرت کے انکار بھی، جزائے اعمال کے انکار بھی۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے سے جواب دیا، پہلے ذرا ان کی حالت بیان کی کہ جواب دینے والے توحید کے بھی منکر، آخرت کے بھی منکر، اور یہ تھے اسودال، بڑے مالدار تھے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو بڑا مال دولت دیا تھا، بڑی آسائشیں، بڑے مزے۔ آج بھی کافر ملک آپ دیکھ رہے ہیں، کفار کے پاس پیسہ زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے ملکوں کو دیکھیے، ایک ایک بندہ مہینے میں کروڑوں کماتا ہے۔ اسودان کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ تو نبی سے بدزن کرنے کے لیے اپنی عوام کو کہنے لگے کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے۔ یأکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتے ہیں، کھاتا پیتا ہے۔ یہ کیسے نبی ہو گیا؟ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا یہ نہ کھاتا نہ پیتا نہ اٹھتا نہ بیٹھتا نہ سوتا نہ جاگتا نہ چلتا نہ پھرتا نہ بازار میں نہ گھر میں، یہ کیسے نبی ہو گیا؟ وہ تو انسان سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو کفار کا موقف یہ تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب انسانوں میں سے۔ کہنے لگے اس بات کو ہرگز نہ ماننا، اس کی بات بالکل نہ ماننا، یہ بشر ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، بالکل نہیں ماننا۔ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، سورہ فرقان میں بھی یہ بات فرمائی۔ قوم والے کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، انسان کیسے نبی ہو گیا؟ کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، کہنے لگے اگر تم نے اس کی اطاعت کی، اگر تو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے جیسے بشر کی اطاعت تم نے کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ قوم کے لوگوں نے نبی کی اطاعت کے انکار کیا۔ نبی میں اخلاق با کمال، دیانت با کمال، امانت کے اعتبار سے با کمال، کردار اس کا با کمال، شفاف، کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس نبی کی تعلیم ہمیشہ یہ ہے فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تو نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے اطاعت نہ کی، فرمایا نہیں کرو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو ان آیات میں یہ جو لفظ ملأ ہے اور اطرفناہم ہے، یہ قابل غور ہے۔ ملأ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق کے مخالفین اکثر بڑے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، جو یا قوم یا قبیلے کے سردار ہوتے ہیں یا پھر حکومت میں اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بڑے قدیم عرصے سے حق کی مخالفت کرتے آئے ہیں، جو بھی حق پر ہوتا ہے اس کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اختلافات ڈالتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ اور اطرفنا ان سے معلوم ہوا کہ جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، مالدار، وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، غریب لوگ عموماً حق کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ امیروں کو پتہ ہے اگر ہم نے حق کا ساتھ دیا تو ہماری آسائش کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ اب کیسر و کسرا کو دیکھ لیجئے، یہی چیز ہلاکت کا سبب بنی نا ان کے لیے، ان کا مال دولت، ان کی عیاشی، ان کی حکومت، ان کے ٹیکس۔ تو مالدار لوگ اپنے مال کے بل بوتے پر سامان تعیش حاصل کرتے ہیں، پھر متوسط طبقہ و مراح کی ابتدا میں ہر جائز و ناجائز طریقے سے وہی سہولتیں حاصل کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادنی طبقہ ظلم کی چکی میں ہر زمانے میں ٹیکس دے دے کر پستا رہتا ہے، جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے، معاوضہ پورا نہیں دیا جاتا، نقصان پہنچائے جاتے ہیں انہیں۔ تو بہرحال چلیے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم مقرر کر کے جب رخصت کیا، فرمایا جو نصیحتیں کی، ایاک والتنعم،
فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. ہاں، عیش و عشرت سے بچنا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شہر کی آبادی 10,000 نفوس تک بڑھ جائے وہ اختیار کیے جانے والے پیشوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور ضروری ہے کہ حکومت ان میں توازن پیدا کرے، اچھے پیشوں کو اختیار کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کرے، برے پیشوں کی حوصلہ شکنی کرے. اگر اس طرف سے غفلت کی گئی تو لوگ اطراف پر اتر آتے ہیں، لیکن اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے، بالکل اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے. جو فرائض تھے ان کو چھوڑ دیا، فرائض منصبی کو چھوڑ دیا، کون سی تعلیم ضروری ہے کون سی نہیں. اب بعض لوگ کچھ تعلیم کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ اور سیکھ کے آتے ہیں. نوجوان نسل کا ماحول تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو برباد کرنے کی کوشش ہر زمانے میں لگی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے. معاشرے میں خرابی کا سبب یہی اطراف ہے. بات انکار رسالت کی چل رہی تھی. قوم عاد نے اپنے نبی کی نبوت کا انکار کیا کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتا پیتے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. جو شخص یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا، دیکھو کیسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں. تم اس کو نبی سمجھتے ہو؟ یہ تو پاگلوں والی باتیں. اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم بصیرہ ہڈیاں بن جائیں گے پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. تو یہاں پر بھی کہا ہیہات لما توعدون. جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، یہ بعید باتیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. ان ممکنات میں سے سمجھتے تھے. ان الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس ہمارے لیے دنیا کی زندگی اسی میں جینا اور پھر مرنا ہے. وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہمیں اٹھنا شوٹنا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کہتے تھے. یہ سب اس بندے کی خود ساختہ باتیں ہیں. ہود جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، یہ حقیقت کوئی نہیں ہے. نہ کوئی برزخ، نہ آخرت، نہ حشر، نہ نشر، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں ہے. اسی دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا مرتا جیتا ہے، بس ختم. پھر طبی عمر پوری کر کے چلا جاتا ہے، مٹی اور آگے کچھ نہیں. یہ تھا ان لوگوں کا عقیدہ. تو توحید خداوندی اور معاد کے منکرین اور اعتراف کرنے والے لوگ نبی کی نبوت کا تو پہلے ہی انکار کر چکے تھے کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے. اب اس پر الزام بھی لگا دیا، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اب یہ الزام بھی جڑ دیا نبی پر، یہ خدا پہ جھوٹ بول رہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ بالکل جھوٹا آدمی ہے، اس کی بات نہ ماننا. وما نحن له بمؤمنین، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ نے بشریت رسول کے منکرین کو مدلل جواب دیا. جس شخص سے کوئی دوسرا شخص فائدہ اٹھاتا ہے ان دونوں کے درمیان مناسبت ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ایک دوسرے سے مستفید ہو نہیں سکتے. ایک فرشتہ ایک انسان کو کیسے مستفید کرے گا؟ فرشتہ کہے گا روزے رکھو، وہ کہے گا تو رکھ، تو بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، میرے ساتھ تو پیٹ ہے، میں کیسے رہوں؟ احکام اور فرامین نبی سے سیکھنے سے معلوم ہوتے ہیں، فقط بتانے سے نہیں. اللہ کے نبی نے ہر کام کر کے دکھایا. اگر نبی انسان نہیں ہوگا تو دوسرے انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو ایسی صورت میں تو غیر جنس کا اسوہ حسنہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا، پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ تو منکرین کا مطالبہ تھا کہ اللہ نے اگر نبی بھیجنا ہے تو کسی فرشتے کو بھیجے. اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا تو انسانی شکل میں ہی بھیجتا. یہ لوگ پھر کہتے تو انسان ہے، اس لیے کہ وہ اپنی فرشتے والی اصل شکل میں ان کو دکھائی نہ دیتا، دیکھ نہ سکتے اسے. اور جب وہ انسان کی صورت میں آتا پھر وہی مسئلہ کہ یہ انسان ہے، ہم اعتبار نہیں کرتے. تو لہذا انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی کا انسان ہونا ہی ضروری ہے. جتنے بھی نبی آئے سارے انسانوں میں تھے. جب نبی اور امت کے درمیان خلیج قائم ہو جائے، اس حد تک وسیع ہو جائے کہ اس کا ایک دوسرے کو سمجھنا ناممکن نظر آئے، تو پھر کیسے سمجھیں گے آپ؟ بہرحال جب حضرت ہود علیہ السلام بھی تنگ آئے اس قوم سے، جب قوم نہ مانی، قال رب انصرنی بما کذبون، کہنے لگے اللہ میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، یہ مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، انہوں نے مجھے بڑی سخت تکلیفیں دی ہیں، اللہ میری مدد فرما ان کے مقابلے میں. تو اللہ تعالی نے مدد فرما دی. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، صبر کیجئے تھوڑے عرصے کے بعد یہ خود ہی پشیمان ہوں گے.
جب اللہ کی پکڑ گرفت آئی ان کے حواس درست ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا نہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ ان کو چیخنے حق کے ساتھ. جب اللہ نے گرفت کی، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے خوفناک چیخ آئی، جگر پھٹے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ان کو چورا چورا کر کے کچرا بنا ڈالا. خس و خاشاک، پورا کرکٹ بنا دیا، روندی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا، کوئی خیریت باقی نہ بچی. کہ بڑے مغرور تھے، مال و دولت کی فراوانی پر بڑے اتراتے تھے، اسراف اور تبذیر کا شکار تھے، اپنے گمان کے مطابق بڑے باعزت سمجھے جاتے تھے، بڑے نامور سمجھے جاتے تھے، مگر اللہ نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. یہ بڑے جو کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، اب کوڑا کرکٹ بنے. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس تباہی ہے، بربادی ہے ظالم قوم کے لیے. کفر و شرک دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان. گویا اللہ کی وحدانیت سے انکار شدید ترین ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی کا نام لیے بغیر اس کی قوم کا سلوک بیان کیا کہ قوم نے کیا سلوک کیا نبی کے ساتھ. تو اس نبی کا پروگرام، اس نبی کی دعوت، اس نبی کا مشن بھی وہی تھا جو نوح علیہ السلام کا تھا. اسی مضمون کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. آگے اسی سلسلہ میں مزید انبیاء کا تذکرہ بھی اسی ترتیب سے کیا جائے گا.